نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون في صلاتهم خاشعون الذين عن اللغو معرضون يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق اللہ علی العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی بندگی کرانا چاہتے ہیں، اور اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرانا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہونا چاہیے۔ سو رہا ہے تو بھی وہ ایسی شکل ہونی چاہیے کہ وہ عبادت میں شمار ہو جائے۔ اگر جاگ رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، عبادت، نماز، روزہ، کوئی نہ کوئی شکل عبادت کی ہونی چاہیے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اگر ہمارے ذہن میں صرف دنیا کمانا ہے اور اللہ کی بندگی، اطاعت، فرمانبرداری کا تصور نہیں ہے تو بھائی دوستو، مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں، آخرت میں انسان کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اس بندگی نہ کرنے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی علیہ السلام کی اتباع نہ کرنے کی پاداش میں انسان کو عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور میرے بھائیو دوستو، وہ عذاب انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس عذاب کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ایسی صورت میں انسان کو عقل مندی سے کام لینا چاہیے کہ ہم تو دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں، یہ وقت تو گزر جائے گا۔ جیسے انسان کانٹریکٹ پہ کسی ملک، کسی علاقے میں جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، لندن جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، کہ جی 1 سال کا آپ کا یہ ویزا ہے، اور اس 1 سال میں آپ ہمارے ملک کی سیر کر سکتے ہو، گھوم سکتے ہو، پھر سکتے ہو، لیکن 1 سال کے بعد آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ لہٰذا وہ 1 سال لگاتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، اور اس کے بعد جو اس نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ 1 سال کے اندر کرا کے واپس اپنے ملک آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ 60-70 سال کا ٹائم دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے کہ بھائی اس دنیا میں جاؤ، اور یہ وقت اپنا آپ کا ملا ہے 60-70 سال، اس کو ہماری مرضی کے مطابق وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، ہماری مرضی کے مطابق وہ وقت لگانا ہے۔ لہٰذا ہماری مرضی کے مطابق تم وہ وقت لگاؤ گے تو انشاءاللہ جب تم واپس آؤ گے تو اس کا ایسا بہترین انعام ملے گا کہ جنت ہم نے تمہارے لیے سجائی ہوئی ہوگی، حوریں ہوں گی، باغات ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، اور عالی شان مکانات بنے ہوں گے سونے چاندی کے، یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا انعامات رکھے ہوں گے۔ تو اتنی سی بات ہے کہ اگر ہم عقل مندی سے کام لیں اور سوچیں کہ ہم نے تو واپس اپنے رب کے رحمان کے پاس جانا ہے، اور ان کی رضامندی ہی اور ان کی بندگی کرنا ہی ہمارا اصل کام ہے، تو اس دنیا میں جب انسان اپنے اعمال، اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کی مرضی کے مطابق اعمال کر کے جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز وہ قبر کے اندر بھی اسے راحت اور چین، سکون، خوشیاں ملیں گی۔ اس کے لیے قبر وہ جنت کا باغ بن جائے گی، اور جب حساب و کتاب ہوگا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس سے راضی خوش ہوں گے کہ اے بندے، میں نے تجھے آزمائش کے لیے کچھ دنوں کے لیے بھیجا تھا، وہ تو نے بہت۔ تو جیسے ہی انسان اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوگا
اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، اور فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ ان کو اس مقام پہ پہنچاؤ جہاں پر ان کا مقام ہے، جہاں انہوں نے عالم برزخ میں اس کی روح نے رہنا ہے۔ تو اس بندے کی روح کو عالم برزخ کے اس مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے جو اس دنیا سے جاتے ہوئے وہ انسان اس مقام کو حاصل کرتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ عبادت کر کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اس کی محبت اور معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کا ولی بن کے جاتا ہے، تو اس کے لیے عالم برزخ میں علیین میں اعلیٰ مقامات ہیں رہائش کے۔ اسی طرح سے جو انسان اللہ کی نافرمانی کر کے جاتا ہے، اپنی مرضی اور منچاہی زندگی گزار کے جاتا ہے، اپنی خواہشوں پہ عمل کر کے جاتا ہے، تو میرے بھائیو دوستو پھر کافر جو ہے، کافر، مشرک، منافق اور انتہائی نافرمان اور گناہ گار، انتہائی گناہ گار، ان کو پھر سجین کا ایک مقام ہے، وہ اس کے اندر اس کی روح کو مبعوث کیا جاتا ہے، اس میں عذاب دیا جاتا ہے۔ جہنم کے طبقوں میں سے وہ طبقے ہیں جن میں ان کو رکھا جاتا ہے سجین کے، اور وہاں سخت عذاب ہوتا ہے، کالی کوٹھیاں ہوتی ہیں، تارکول کا لباس ہوتا ہے، آگ اور دھواں ہوتا ہے، اور اس کی روح وہاں عذاب بھگت رہی ہوتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، آج ہم اپنا تصور کر لیں کہ ہم نے کس جگہ رہنا ہے۔ علیین کے اعلیٰ مقامات میں رہنا ہے، جہاں راحت اور چین اور سکون اور خوشیاں اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور ان کی معیت، ان کی صحبت، اتنی اعلیٰ چیزیں وہاں رہنا ہے، یہ جہنم کے ان طبقوں میں جو قبر کے اندر سجین کا مقامات ہیں ان میں رہنا ہے۔ جس حساب سے تم اس دنیا سے ہم اعمال کر کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جائیں گے، اپنی زندگی کو نبی علیہ الصلاۃ کی سنت کے مطابق گزار کے جائیں گے، تو میرے بھائی دوستو یہ 60-70 سالہ زندگی اس کے لیے قیمتی بن جائے گی، اور وہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، فضل سے قبر کے اندر اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جائے گی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ قبر کو ایک مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بھائیو دوستو، آج انسان کو جو عقل ملی ہے، اس عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی خواہشات کو، جو ایسی خواہشات ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہیں، اپنی خواہشات، اپنے نفس کی خواہشات اور نافرمانی والی خواہشات، میرے بھائی دوستو اس کو ہم نے ترک کرنا ہے۔ اگر ہم ترک کر دیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی راحت ملے گی، چین سے سکون ملے گا، اور ہمارا دل اطمینان پائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وقت میرا ذکر کرو، میرا ذکر کثرت سے کرو۔ ہاں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون جو چیز دے گی وہ کیا ہے؟ ہمارا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی انسان کے دلوں کو اطمینان اور خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے، کیونکہ دل کی غذا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی محبت۔ تو میرے بھائی دوستو، جس چیز کی ضرورت ہمیں، جس غذا کی ہمیں ضرورت ہے، اس غذا کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں، مسجد میں جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں، ان کے حضور میں حاضر ہو کر اللہ کی بندگی کرنے کا تصور ایسا راسخ کرتے چلے جائیں۔ ظاہر ہے ہم جب اللہ کے تعالیٰ کے گھر گئے ہیں تو اپنے خیالات کو، اپنے جتنی بھی سوچیں آ رہی ہیں ان سب کو روک دیں، اور یہ تصور رکھیں کہ اللہ ہمارے سامنے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، عظمت و شان والے میرے رب ہیں۔ تو ان کا تصور کرتے ہوئے جب ہم عبادت کریں گے تو اللہ ہم سے راضی اور خوش ہوں گے، اور نماز بھی نمازی کو دعا دیتے ہوئے آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے۔ جو اچھی نماز پڑھتا ہے، نماز کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضوری کا خیال اور تصور کرتا ہے،
اور آداب کا خیال رکھتا ہے، اس انداز میں نماز پڑھنے سے نماز بھی اس کے لیے جو ہے آسمانوں میں جب جاتی ہے دعا دیتی ہوئی جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، زندگی مختصر ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، اور کب اور کس وقت اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں، اس لیے کسی بھی انسان کا اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ کتنے سال تم جیو گے۔ یہاں سے تو دنیا کے ہم تین ہی کیٹیگری ہیں، ایک بچپن ہے، ایک لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ تو ان کیٹیگریز میں بچے بھی جا رہے ہیں، لڑکپن بھی اس میں جا رہا ہے، اور جوانی بھی جا رہی ہے، اور بڑھاپے میں بھی کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ ان میں سے بلا لیتے ہیں۔ تو یہ بھائی دوستو کوئی وہ مستقل نہیں ہے کہ یہ بڑھاپے میں ہی اللہ تعالیٰ بلائیں گے، نہیں، نوجوان بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ لے جا رہے ہیں ان کو۔ اس لیے ہمیں اپنے جو ملا ہوا وقت ہے اس کو قیمتی بنانا ہے بھائیو۔ نماز، روزہ، عبادت، بندگی، ذکر، فکر، یہ سب ہم نے اختیار کرنے ہیں۔ اگر صحبت نیک مل جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔ اس طرح سے انسان کو ہمت حوصلہ بڑھتا رہتا ہے، اور صاحب نسبت کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کا رہنما بن جاتا ہے، تو آپ ان کی صحبت میں ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی جب گزاریں گے، کیونکہ وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمان پر عمل کرنے کی تاکید کرتے ہیں، وہی چیز بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آپ کو حکم اتارے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جو فرمان، جو سنتیں ہمارے لیے مقرر فرمائی ہیں، وہی سنتیں ہم سے کرانے کی، ان کے فرمانوں پر عمل کرانے کی بات کرتے ہیں۔ اپنے لیے کوئی بات بھی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ غنیمت ہے کہ ان کی صحبت میں انسان بیٹھے، اور وہ جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا والے راستے پر لے کر چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے نفس و شیطان کے شر سے بھی بچاتے چلے جاتے ہیں، اور وہ بندہ اس دنیا سے آخرت کی منزل کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے بلا کسی خطر خوف کے، ان بزرگوں کی دعاؤں سے، ان کی توجہات سے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو میرے دوست ہیں، میرے ولی ہیں، ان پر کوئی نہ غم یہاں ہے، نہ خوف ہے، اور نہ آخرت میں کوئی غم اور خوف حزن ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہمیشہ اس کی رضا کے طلبگار بنے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کوئی نہ دنیا میں کوئی غم، نہ آخرت میں کوئی غم۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ فرما دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں فرما دیجئے اپنے صحابہ کرام کو کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں، تو پھر یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو پھر ان سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ میری اتباع کریں، وہ میری اتباع کریں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، تو پھر اللہ یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا دوست بنا لیں گے، اپنا حبیب بنا لیں گے، ان سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو ہمارے آقا نبی علیہ السلام کی اتباع، آپ کے ہر فرمان، ہر سنت پر دل و جان سے عمل کرنا، یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہذا ہمیں ہر حالت میں اللہ اور اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان، ہر سنت پر محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ اور عشق کے ساتھ تیار